مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آج کوئی شخص چھوٹا ہو بڑے سے ملنے جائے تو لوگ کہتے بھائی اپنے گریبان کے کالر کو صحیح کر لو، آستین کو کھول لو، کپڑے میں بہتر کپڑا جو ہے اس کو پہن لو، کیونکہ تو اپنے سے بہتر آدمی سے ملنے جا رہا ہے، معطر ہو کر کے جا۔ اور آج تو وہ جانے والا ایسی ذات سے ملنے جا رہا ہے جس ذات کے نہ آنے کا کوئی جواب اور جس ذات کے نہ جانے کا کوئی جواب۔ وہ ذات زمین پر 11 مرتبہ دولہی بدولہا بنے اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں عرش اعظم اور لامکاں پر دولہا بنے۔ وہ ایسی ذات کو دیکھنے جا رہا ہے جن کی ذات عظمت کے تعلق سے امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو جانے والا جا رہا ہے تو سب سے اونچے جو ہیں، سب سے اچھے جو ہیں، سب سے اکمل جو ہیں، سب سے بہتر جو ہیں ان کو دیکھنے جا رہا ہے۔ جبھی تو نبی کا دیوانہ سنی پیروی خاتم غریب نماز کا مستانہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے ہم لوگوں پر بڑا کرم کر دیا ہے کہ ہم لوگ جب تک زمین پر رہتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں اور جب زمین میں جاتے ہیں چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرما دیا، زمین پر رہیں تو گنبد خضرا دیکھیں اور زمین میں جائیں تو چہرے مصطفیٰ دیکھیں۔ اور اسی وجہ سے ساری چیزیں فاتحے کی تقریبات کی ہوتی ہیں، چاہے سوئم کی فاتحہ ہو، 10ویں 20ویں کی فاتحہ ہو، 30ویں کی فاتحہ ہو، چہلم کی فاتحہ ہو، برسی یا سالانہ فاتحہ ہو، جو بھی ہے یہ سب اس بات کے لیے ہے کہ جانے والا مٹا نہیں ہے، جانے والا ملا ہے۔ کس سے ملا ہے؟ نبیوں کے نبی سے ملا ہے۔ جانے والا ایسی جگہ گیا ہے جہاں جانے کے بعد میں دنیا کے بازار کی نعمت نہیں ملتی ہے، حقیقی طور پر اللہ کی دی ہوئی بارگاہ کی نعمت ملتی ہے۔ جہاں جانے کے بعد میں پینے کے لیے تالاب کا پانی نہیں ملتا ہے بلکہ پینے کے لیے آب کوثر کا پانی ملتا ہے۔ جہاں جانے کے بعد میں پہننے کے لیے دنیا کے کارخانے کا کپڑا نہیں ملتا ہے بلکہ جانے کے بعد میں جنت کا کپڑا ملا کرتا ہے۔ وہ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں ملتا نہیں ہے۔ جبھی تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام پیش کر لیا کرو اور یہ کہو السلام علیکم۔ یہ سرکار بیان فرماتے تو سرکار کے ایک صحابی عرض کرتے آقا کیا وہ سنتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں وہ قبر میں رہنے والا مردہ سنتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور تم کو پہچانتا بھی ہے اور پہچاننے کے ساتھ تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ عام میت کی حال ہوتی ہے جو ہم کو وہ پہچانتا بھی ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور ہمارے جوتے کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ میت کی حال ہے تو ذرا اس خواجہ کی حال کو سمجھو، اس امام احمد رضا کے حال کو سمجھو، اس غوث اعظم کے حال کو سمجھو جو صرف عام ہی نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے امام ہیں۔ اس شہید کربلا بنا کے حال کو سمجھو، ان نبی پاک کے صحابیوں کے حال کو سمجھو۔ جب تمام صحابیوں کے حال اور ان کی رفعت کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو دونوں عالم کے سرکار کی رفعت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب عام مسلمان
سلام کے آواز کو سنتا ہے تو نبی دو جہاں کس انداز سے اپنے غلاموں کی آواز کو سنتے ہوں گے. تو جب السلام علیکم یا اہل القبور کہنا درست ہے حدیث پاک کی روشنی میں، تو السلام علیکم یا حضور کہنا کیوں درست نہیں ہوگا؟ آج ہم لوگ سرکار کو سلام پیش کریں تو لوگ کہتے بھائی سلام مت پڑھو، یہ نیا دور آ گیا، ایسا ہے ویسا ہے، لیٹسٹ ماحول ہے، تمامی چیزیں لوگ کہتے ہیں. اور سب دلیلیں علماء اہل سنت نے دے دی تو کہتے ہیں یہاں سے آپ آواز دو گے تو مدینہ شریف تک تمہاری آواز نہیں پہنچے گی. زینہ بزینہ یہ کہتے تم غریب نواز کو یاد کرتے وہ تمہاری آواز کو سنتے نہیں، غوث اعظم کو یاد کرتے غوث اعظم تمہاری آواز کو سنتے نہیں، شاہ برکت اللہ کو یاد کرتے شاہ برکت اللہ تمہاری آواز کو سنتے نہیں، سید سالار مسعود غازی کو آواز دیتے ہو سید سالار مسعود غازی تمہاری آواز کو سنتے نہیں. لیکن حال یہ ہوا کہ مراد آباد کے علاقے کا ایک دیوبندی کچھ سال پہلے انہی ساری چیزوں کا انکار کرتا تھا، لیکن جب موبائل کا ایجاد ہوا تو اس کا بیٹا لندن میں پڑھنے کے لیے گیا تو گھر سے باہر نکل کر کے بات کر رہا تھا. عاشق اعلیٰ حضرت نے دیکھا، جانا پہچانا، یہ وہی ہے جو کہتا ہے ادھر سے ادھر آواز جاتی نہیں ہے. کہا بھائی تو کتنا بڑا پاگل ہے کہ تیرے سامنے کوئی ہے نہیں تو بات پہ بات کرتے ہوئے جا رہا ہے. کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں یہاں سے اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں. تیرا بیٹا کہاں ہے؟ لندن میں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. تیری آواز یہاں سے لندن جا رہی ہے؟ ہاں ہاں میری آواز یہاں سے لندن جاتی ہے، میرے بیٹے کی آواز لندن سے میرے پاس آتی ہے. کہا کیا کمال؟ اس نے ایک مشین دکھائی. کہا یہ میرے ہاتھ کا کمال نہیں، یہ ایک مشین کا کمال ہے. یہ مشین ہے، مشین جس مشین کے ذریعے سے میری آواز یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں سے یہاں آتی ہے. نوجوان نے کہا اس مشین کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام ہے نوکیا. کیا کہا؟ کہا اس کا نام ہے نوکیا. نوجوان نے کہا یہی تو ہم بھی کہتے کہ ہماری آواز اجمیر بھی جاتی ہے، اجمیر سے آتی بھی ہے. ہماری آواز بغداد بھی جاتی ہے، بغداد سے آتی بھی ہے. ہماری آواز کربلا بھی جاتی ہے، کربلا سے آتی بھی ہے. اس نے مڑ کر کے کہا میرے پاس ہاتھ میں جو مشین ہے اس کو نوکیا کہتے ہیں. اے نوجوان تیرے پاس کون سی مشین ہے؟ تو نوجوان نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ پر لگا، کان پر لگایا اور کان پر لگانے کے بعد میں کہا تیرے ہاتھ میں جو مشین ہے اس کو نوکیا کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں جو مشین ہے اس کو غوثیہ کہتے ہیں. کہا اس کو غوثیہ کہتے ہیں. اس نے کہا میرے مشین کے اندر سم ہے اور کسی کمپنی کا سم ہے. نوجوان نے کہا کون سا سم ہے، کس کمپنی کا ہے؟ کہا میرے اس مشین کے اندر ایئرٹیل کمپنی کا سم ہے. نوجوان نے کہا میرے غوثیہ مشین کے اندر امام احمد رضا کے محبت کی سم ہے. اے نوجوان میرے مشین کے لیے ٹاور کا ہونا ضروری، اگر نیٹ ورک نہیں تو مشین بیکار، ٹاور نہ ہو تو نیٹ ورک آتا نہیں. یہ کھمبا دیکھ لے ایک ٹاور ہے، فلاں شہر میں دوسرا ٹاور ہے، فلاں علاقے میں تیسرا ٹاور ہے. اے نوجوان تو بتا تیرے پاس کون ٹاور ہے؟ تو کوئی معمولی نوجوان نہیں تھا. کہا دیکھ تیرے موبائل کے اندر نیٹ ورک آئے تو تیرا موبائل کام کرے. تو ہمارے غوثیہ موبائل کے اندر میں نے امام احمد رضا کی سم کو ڈالا ہے تو اس کے اندر بھی نیٹ ورک آتا ہے. اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ کلیئر شریف میں علاؤالدین صابر کلیری کا آستانہ ایک ٹاور ہے، اجمیر شریف میں غریب نواز کا آستانہ ایک ٹاور ہے، بریلی شریف میں امام احمد رضا کا آستانہ ایک ٹاور ہے، بہرائچ شریف میں سید سالار مسعود غازی کا آستانہ ایک ٹاور ہے، مارہلا شریف میں شاہ برکت اللہ کا آستانہ ایک ٹاور ہے، مسولی شریف میں شاہ اسماعیل کا آستانہ ایک ٹاور ہے.
خلیفۃ الصغریٰ کا آستانہ ایک ٹاور ہے، لکھنؤ شریف میں شاہ مینا کا آستانہ ایک ٹاور ہے۔ تو اس کے بعد میں اس نے کہا اے نوجوان، میرا موبائل جب ڈسچارج ہو جاتا ہے تو ہم دنیا کے لائٹ اور کھمبوں سے اور تار سے کنیکشن کو جوڑ کر کے کرنٹ سے چارج کر لیا کرتے ہیں۔ تیرا موبائل اگر ڈسچارج ہو جائے، جس کو تو غوثیہ کہتا ہے، تو کس سے تو چارج کرتا ہے؟ تو اس نے کہا اگر ہمارا موبائل غوثیہ ڈسچارج ہوتا ہے تو ہمارے علماء کبھی جمعے میں ہم کو بلاتے ہیں، کبھی محفل میں ہم کو بلاتے ہیں، اور محفل میں بلانے کے بارے میں نبی پاک کی محبت کی بات کرتے ہیں، اس سے ہمارا غوثیہ کا موبائل چارج ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر چارج ہوتا ہے تو تمہارا موبائل کہاں تک کام کرتا ہے؟ نوجوان نے کہا تمہارا موبائل کہاں تک کام کرتا؟ کہا ہم اپنے گھر میں رہے تب بھی کام کرتا ہے، ہندوستان کے کسی شہر میں رہے تب بھی کام کرتا ہے۔ تو نوجوان نے کہا ہمارا غوثیہ موبائل جب پورے وصول کے ساتھ چارج ہو جاتا ہے تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تب بھی کام کرتا ہے، اور قبرستان میں جاتے ہیں تب بھی کام کرتا ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو اپنے خواجہ کو آواز دیتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ امام احمد رضا کو آواز دیتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ شاہ برکت اللہ کو آواز دیتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ اور قبرستان میں جاتے ہیں تو ساری کائنات کے آقا کو آواز دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو نبی کے دیوانوں، اپنے غوثیہ موبائل کو اتنا بہتر، اچھا، پکا، سچا، ٹناٹن بنا کے رکھو کہ آپ اپنے سینے کو دیکھو تو سینے میں کسی حسینہ کی صورت نظر نہیں آئے، شاہ مدینہ کی صورت نظر آئے۔ اپنے سینے کو دیکھو تو ناچنے والے شاہ رخ اور سلمان کے ایکٹر کی ادائیں یاد نہ آئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے زلف عنبری کی بہاریں یاد آ جائیں۔ اپنے سینہ کو دیکھو تو سینے میں کینہ نظر نہیں آئے، تمام عاشقان مصطفیٰ کے لیے آپ کا سینہ محبت کا مدینہ بنتا نظر آ جائے۔ ایسا ماحول بنا لو گے تو زمین پر رہو گے تب بھی کامیاب رہو گے، اور زمین میں جاؤ گے تب بھی کامیاب رہو گے۔